جب لوگ بچے اڈاپٹ کر سکتے ہیں تو صاحب استطاعت لوگ جنہوں نے ماں کی آغوش کی کبھی وارمتھ محسوس نہیں کی ہوتی، وہ مائیں کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے؟ تو علامہ صاحب آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں اسی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ احسن بھائی نے بہت خوبصورت ایک اس وقت یوں کہیے کہ ایک نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب ہم اولاد کو گود لیتے ہیں تو وہ گود جس نے اس انسانیت کی پرورش کا ذمہ لیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس صنف نازک کو انسانیت کے نشو و نما کا سبب بنایا، تو ہمارے معاشرے میں یہ ریت قائم ہونی چاہیے کہ جن کے گھر میں ماں باپ نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک اس سے بڑھ کر میں کہوں گا، دیکھیے بنت فاطمہ جیسے ادارے کی بات ہوئی، اس طرح کے ادارے ہوئے یا ہمارے جیسے سالم بھائی کا ادارہ ہے یا اور بہت سے ادارے جو کام کر رہے ہیں، دیکھیے یہ ایک لمیٹڈ وسائل کے اندر محدود وسائل میں محدود طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ یہ لعنت ہمارے یہاں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک تو ہم ان اداروں کا ہاتھ مضبوط کریں، دوسری بات انفرادی طور پہ ہم ایسی ذمہ داری لیں کہ اپنے گھر میں ماں کو یا باپ کو بطور باپ یا ماں جگہ دیں اور ان کے فرض کو عبادت کرنے کو، ان کی خدمت کو اپنی عبادت سمجھیں۔ پیغمبر کی روایت کہہ کے بات کو یہاں پہ مکمل کر رہا ہوں، ثلاث لم یجعل اللہ فیہن رخصت، تین چیزوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رخصت نہیں دیے، یعنی تین چیزیں تمہیں کرنی ہی کرنی ہیں: اداء الامانۃ الی البر والفاجر والوفاء بالعہد الی البر والفاجر وبر الوالدین برہما کانا او فاجرین۔ حدیث میں ہے کہ تین قسم کی تمہیں چھٹی نہیں ملے گی۔ یہ نہیں ملے گا کہ آدمی اگر تم کہو کہ برا ہے تو میں اس کی امانت کھا جاؤں، وہ تو خود دو نمبر ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہا گیا کہ جناب تمہیں کسی سے وعدہ نبھانا ہے، وہ تو خود جھوٹ بولتا ہے، میں اس کا وعدہ نہ پورا کروں تو کیا ہے۔ اور تیسری چیز، ماں باپ چاہے کافر اور مشرک کیوں نہ ہو، نیکی کرنے کی رخصت تمہیں نہیں ملے گی کہ یہاں تمہیں چھٹی مل جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے معاشرے میں، اور میں ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں، اگر ہماری بات اعلیٰ وہاں پہنچ جائے اگر ان کو اچھی لگے تو دیکھیے میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں سالانہ بنیادوں پر ایک ایسا ایوارڈ بھی مختص کریں، اور ایسے لوگ جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور دوسروں کی اولاد کو یا دوسروں کے ماں باپ کو گلے لگا رہے ہیں، اس ملک پاکستان میں صدارتی ایوارڈ کی صورت میں یا دیگر ایوارڈ کی صورت میں ایک دن ایسا منایا جائے کہ ایسے اداروں کو، جیسے بنت فاطمہ کا تذکرہ ہوا ہے، ہمارے سارے بھائی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر لوگ، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو اور معاشرے میں ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو جو ماں باپ کے لیے اور اولاد کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق الہی آمین۔ اور نیم اینڈ شیم کرنا چاہیے بھائی دیتے ہیں، سالانہ ایوارڈ دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے بولنا پڑتا ہے، آپ کو کوئی راستہ بنانا پڑتا ہے، سفارش کرانی پڑتی ہے، پھر آپ اس کے لائق ہیں یا نہیں ہیں پر وہ مل جاتے ہیں۔ پرچی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا کون ایوارڈ دینے والا ہے؟ بے شک۔ دیکھیے ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کو دیکھو پیار سے تو ایک مقبول حج کا اجر ملتا ہے۔ تو ایک صحابی جو اپنی ماں سے ویسے ہی بہت پیار کرتے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھوں کیا کہنا تو کیا مجھے ایک دن میں 100 مقبول حج کا اجر ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے پاس اجر کی کمی تو نہیں۔ کیا کہنا؟ اور دیکھیے اللہ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھائی ہے صرف دو لوگوں کے لیے، فرمایا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں موت نہیں دوں گا اس وقت تک جب تک کہ ان دو گناہوں کی سزا اس دنیا میں بھی نہ بھگت لیں اور آخرت کا عذاب باقی رہے گا۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ وہ ہیں جو والدین کا دل دکھاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ انہیں موت نہیں آئے گی جب تک کہ ان کا اتنا ہی دل نہ دکھے گا، اتنی ہی وہ عذاب نہ جھیلیں گے جو ان کے ماں باپ نے جھیلا۔ ہم تو اپنی ماں کا کوئی حق دے ہی نہیں سکتے، اور اگر ماں نہ ہو تو اولاد پلے گی کیسے؟ اب جیسے ماں کو اڈاپٹ کرنے کی آپ نے بات کی، تو میں اس فلور پہ یہ نیت کر رہی ہوں کہ میں آج سے مائیں اڈاپٹ کروں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی استطاعت میں اضافہ کرے۔ اتنی بڑی بات میں منافع نے یہاں پہ کی ہے کہ یہ آج سے مائیں اڈاپٹ کریں گی، اور اس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں۔ اور میں تو یہ دیکھ رہی تھی کہ بنت فاطمہ ہے، اور یہ جیسے سالم بھائی کا ٹرسٹ بھی ہے، یہ کتنا پر رونق جگہ ہو، کیونکہ وہ جگہ جہاں پر اتنی مائیں اکٹھی ہوں، آپ خود جائیں دیکھیں گھر میں بھی جب سب سے پہلے جاتی ہوں تو اسی کمرے کا رخ کرتی ہوں جہاں میری امی ہوتی ہیں، اسی کمرے میں جاتی ہوں کیونکہ رونق ہی اسی کمرے کی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ میری ماں رہتی ہے۔ سارے بہن 2 دن پہلے 2-3 دن ہوئے ابھی ایک ماں آئی ہے اور کراچی میں تھی، اس بیٹے نے نکال دیا، پنڈی چلی گئی، پنڈی والے بیٹے نے نکال دیا، دوبارہ کسی نے زکوٰۃ دی 5000 روپے، اس سے ٹکٹ لے کے وہ ٹرین میں آ رہی تھی، کوئی شخص ملا، اس کو جب بتایا اس نے تو وہ شخص رو پڑا۔ اب یہ دیکھ جس میں انسانیت ہے اس میں ہے، اور جس میں نہیں ہے وہ پھر ایسی اولادیں ہوتی ہیں۔ اور وہ یہاں آئی ہمارے پاس، رکشے والا رکشا کرا کے دیا، ہمارے پاس پہنچی اور اس وقت ہمارے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن دیکھیں دونوں بچوں نے رکھا۔ سارے میں جو آج ذرا کیس آیا ہے میں چاہوں گی اس کے حوالے سے بتائیے گا میں، کیونکہ اس طرح کی بچی ہے، بہت پیاری بچی، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، یہ بچی نابینا ہے، اس کا باپ مزدور ہے اور اس کا باپ بھی بیمار ہے۔ بچی کے ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ٹریٹمنٹ
بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ جب یہ بچی ہاسپٹل جائے گی تو اس کو بہت ساری چیزوں سے گزرنا پڑے گا، نیورو سرجن کے پاس بھی جائے گی بہت ساری، اور میڈیکل ٹریٹمنٹ جیسے ہم نے بات کی کہ وہ آج کل تو سر درد کی دوائی بھی جو ہے وہ افورڈ کرنا مشکل ہے، تو آپ خود سوچیں، اور یہ بچی اتنی ڈپینڈنٹ ہے اپنی ماں اور اپنی دادی پہ کہ جب بریک میں جب دادی نے رفع حاجت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا تھا تو بچی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کیونکہ اس کو ان کی عادت اتنی ہے اور وہ اتنا ان پہ ڈپینڈنٹ ہے. تو آپ ان کی پریشان ہے، اس کی وجہ سے زیادہ تر ہم پریشان ہیں. باپ ہے وہ بے روزگار ہے، بیمار بھی ہے، بیمار. اور کیا اس کا نام، نہ گھر ہے اپنا نہ روزگار ہے، بہت پریشان. آپ لوگ کہاں رہتے ہیں، کیسے گزارا کرتے ہیں اپنا؟ مین نگری میں رہتے ہیں، خجاج مین نگری میں رہتے ہیں، پہاڑی کے اوپر. بہت پریشانیوں میں گزار رہے ہیں. اچھا، بچی کا علاج ہو جائے تو ہماری جان سکون میں آ جائے، ہم کہیں کہ چلنے لگے. اوہ اللہ، ہم بھی آپ لوگ کے لیے اس کو دعائیں کریں. اس کو سمجھ آ رہی ہے جو آپ بات کر رہی ہیں؟ میری باتیں بہت سمجھتی. آپ اس کی والدہ، آپ کے کتنے بچے؟ اور 4 بچے ہیں میرے. 4 بچے ہیں. میری بچی بہت بیمار رہتی ہے، اتنی بیمار ہو جاتی ہے کہ میں کرایہ بھی نہیں لگا سکتی. کام پہ واپسی آ جاتے ہیں تو واپسی نہیں رکھتے. آپ لوگ مت روئیں، آپ لوگ رو رہے ہیں تو وہ بچی اور رو رہی ہے، وہ پریشان ہو میری رہی بچی ہے. اپنے پیروں پہ چلنے لگتی. آپ کی بچی اپنی پیروں پہ بھی نہیں چلتی، نہ ہی پیروں پہ چلتی ہے. اور کبھی اس کو ڈاکٹر کو آپ نے دکھایا؟ کام پہ مزدوری ہے، کام پہ دوائی دے دیتے ہیں، بس کہتے ہیں صحیح ہو جائے گی. واپس آتا ہے تو دوبارہ اگلے تو لگاتے یہ ہیں. بالکل تمام تر چیزوں پر آپ پہ ہی اس کا انحصار ہے. اس کو باتھ روم، آپ لوگ اب مت روئے گا. پیڈ آتے ہیں، دلاتی اس کو پیڈ آتے ہیں، ہاتھ پیر اس کو مڑ جاتے ہیں، ہاتھ پیر مڑ جاتے ہیں اس ہانپنے کے. لگ جاتے ہیں. تو آپ لوگ گزارا کیسے کرتے ہیں؟ کون کما کے کرائے لاتے کا مکان ہے، ایک گھر ہے، ہم لوگ کرائے پہ رہتے ہیں، 10,000 روپے کرایہ دیتے ہیں. اچھا، نہیں نہیں چھوٹے نہیں، بچے ہیں میرے. آپ یہ چھوٹی اس بے زبان دعا کو دیکھ رہے ہیں جو کہ اس وقت مسلسل رو رہی ہے. ہاں وہ تکلیف فیل کر سکتی ہے کیونکہ اس کی دادی بھی یہاں پہ رو رہی ہے اور اس کی ماں بھی یہاں پہ رو رہی ہے. آپ اس کی وجہ سے جس کو چلنے لگے تو ہماری جان وہ مسلسل وہ اپنی امی اور دادی کا نام لے لیے. آپ لوگ بہت سارے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں عید پہ اگر آپ لوگ، اب تو خیر وہ زمانہ کے پہلے عید پہ نئے کپڑے پہنتے تھے، اب تو لوگ روز نئے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن اگر آپ عید پہ نئے کپڑے نہ پہنیں اور کوشش کریں کہ وہ کچھ آپ تھوڑا سا دعا کے لیے کچھ آپ ڈونیٹ کر دیں اور نیکی کمائیں. یہ وقت بھی ایسا ہے، یہ اشرا بھی ایسا ہے، یہ رخصت ہونے کو ہم سے، اور اب کچھ دنوں بعد ہم اس رمضان المبارک کو الوداع کہہ دیں گے، اور نہ جانے اگلے برس اللہ پاک ہمیں وہ زندگی دیتا کہ نہیں دیتا کہ ہم اس رمضان مبارک کی رحمتیں، سعادتیں اور نعمتوں کو انجوائے کر سکیں. تو یہاں پہ جو یہ اتنی آس اور امید سے آپ کے پاس آئی ہے یہ بچی، بہت پیاری دعا، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. اور ان کو کسی نے بتایا اور پھر وہ یہاں تک ہمارے پاس آئے. سارم بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو وہ چھوٹی سی بچی، وہ جیسے اس کی دادی اور اس کی ماں ہوتی ہے تو وہ امی اور دادی کے رونے لگ جاتی ہے. میری بہن بالکل یہ تکلیفیں ہیں اور ہم سب کو مل کے ہی بانٹنی ہیں، ان کی جو تکلیفیں دور کرنی ہے. بات یہ آپ کہہ رہی ہے نا نئے کپڑے نہ بنائیں، میں تو کہتا ہوں نئے کپڑے ضرور بنائیں، آپ کی حیثیت ہے تبھی بنا رہے ہیں نا، لیکن ان کو اس کے ساتھ یاد رکھیں. اگر آپ صرف اپنی خوشیاں منائیں اور ان کو اس طریقے سے چھوڑ دیں تو یہ تکلیف دہ چیزیں، ان کی تکلیفیں ہم دور کر سکتے ہیں. ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کروایا جا سکتا ہے، کوئی ان کے گھر کا ایک رینٹ کی ذمہ داری لے لے، کوئی ٹریٹمنٹ کی ذمہ داری لے لے. اس طریقے سے مل کے سارے ان کی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. کوئی سارے بچے اپنے بچوں کو بڑی مشکل سے پال رہے ہیں، سب مزدور ہیں، میری بچی اپنے پیروں پہ کاروبار کسی کا بھی نہیں. کوئی بندہ جو دیکھنے والا ہے، صاحب حیثیت ہے، ان کی بچی کو اس کا میڈیکل جو ہے وہ اڈاپٹ کر لے. یہ بچی اپنے پاؤں پہ چلنے لگ جائے گی. ٹیسٹ لکھ کے دیے 10,000 کے، میں نہیں کروا پائے. جو ٹیسٹ آپ کو سوچے، واقعی ٹیسٹ ہی نہیں مان، آپ جا کے ٹیسٹ کرائیں گے، MRI آپ کو معلوم ہے وہ کتنے، ٹیسٹ بتایا وہ نہیں کروا پائے. کتنی چیزیں ہیں. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سارم بھائی کا اکاؤنٹ نمبر بھی چل رہا ہے، ان کی ویب سائٹ بھی چل رہی ہے. اس بچی کا نام دعا ہے. آپ لوگ سارم بھائی کی ویب سائٹ پہ جائیے اور وہاں پہ اور وہاں پر آپ جا کر اس بچی کا ریفرنس، بچی کا نام لکھیے کہ آپ دعا کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ نمبر بھی چل رہا ہے. بہت سارے لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، آپ سیدھا کال کر سکتے ہیں اور آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ دعا کا خیال رکھ سکتے ہیں ان اے وے کہ آپ اس کے میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ اس کا کرا سکتے ہیں، اس کے والد کو اچھی نوکری دے سکتے ہیں. اور آپ کے گھر کا کتنا کرایہ ہے؟
7,000 की 7,000 7,000 सिर्फ इनके घर का किराया है, बेरोज़गार हैं, बच्ची बीमार है, वो मुसलसल रो रही है और उसका रोना नहीं बर्दाश्त हो रहा क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। आज हमारे उलमा दीन यहाँ पर मौजूद है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, सारिम भाई का भी शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, बड़ी आस और उम्मीद के साथ इस बच्ची ने आप लोगों से भी बात की है, ये लोग बड़ी आस और उम्मीद के साथ आपके पास आए, इनको खाली हाथ ना लौटाइएगा।